السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 486 سے پڑھیں گے اور سورہ الحدید کی آیت نمبر جہاں 15 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دسمبر کی آج 28 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت قریب نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبہم، کہ جھک جائیں، نرم ہو جائیں، خشیت اختیار کر لیں ان کے دل، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ کی یاد کے لیے اور جو کچھ اللہ نے اتارا ہے حق سچ اس کے لیے، مراد قرآن مجید ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے تھے، یعنی اہل کتاب، من قبل، اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پر لمبی ہو گئی ان پر مدت یعنی زمانے بیت گئے اس کتاب کو ملے ہوئے، شریعت کو آئے ہوئے، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بس سخت ہو گئے ان کے دل، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان رہے۔
اعلموا تم جان لو اچھی طرح ان اللہ یحیی الارض بعد موتها بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو وہ زمین کو آباد کرتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، نکارا زمین کے خطوں کو بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، اس کے نکارا ہو جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، حقیقی بات ہے ہم نے تمہارے لیے آیات نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، شعور اختیار کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں، صدقہ کرنے والی خواتین ہیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو وہ قرض حسنہ دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ ان کے لیے کئی گنا بنایا جائے گا اجر، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور ان کے لیے اجرت، اجر، معاوضہ بڑا ہی پیار اور عزت والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، اصل میں یہی صدیق اور سچے ہیں، بہت سچ کہنے والے یہ لوگ ہیں، اپنی بات میں، کلمہ شہادت پڑھنے میں، دعویٰ کرنے میں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ۔ اسی طرح وہ شہداء، شہید ہونے والے جو لوگ ہیں، عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم و نورہم، ان کے اجر بھی اور ان کی ایمان کی روشنیاں بھی، ضیاء بھی۔ والذین کفروا وکذبوا آیاتنا، اور لوگ جو نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ سب لوگ جہنم والے ہیں اور اس آگ میں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی اعلموا، اچھی طرح جان لو، سادے لفظوں میں ترجمہ کیا جا سکتا، کان کھول کے سن لو، انما الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی ہے، کچھ حصہ لعب و لہو، کھیل میں، کچھ دل بہلاؤ میں، وزینہ اور جوانی کا دورانیہ، زیبائش و زینت، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، اپنا جو بھی انسان رغبت رکھتا ہے، مائی ہابی بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر آپس میں فخر و نخرہ ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد اور مال میں یا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھوتی، تیرے کہنے منڈے نے، میرے کہنے، تیرے باہر کہنے گئے نے، میرے اندر کہنے نے، یہ سب کمثل غیث، بارش کی مانند ہے، اعجب الکفار نباتہ، کفار کا یہاں لفظ ہے، یہ ذمہ دار کو بولتے ہیں، کسانوں کو، وہ اس کی نباتات اور کھیتیاں ذمہ دار کو خوش کر دیتی ہیں، تعجب میں ڈال دیتی ہیں، ثم یہی، پھر وہ پک جاتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرہ، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ آخر میں چورا چورا ہو کے توڑی دانا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا تو سخت عذاب ہوگا، وہ مغفرۃ من اللہ و رضوان، یا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی، اللہ کی رضوان نصیب ہوگی، اللہ خوش ہو کے راضی ہونے کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ کرے ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، ایک ہی چکر کے آنے سے، جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان اللہ طول سارے چکر میں، وہ کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تسی کتے چلے ہو؟ میں لاہور شادی نہیں چلے۔ تسی کتے چلے ہو؟ میں تیل مہندی نہیں چلے۔ تسی کتے چلے ہو؟ میں کوڑما جاری کو چلے۔ تسی کتے چلے ہو؟ میں لنڈے کوٹ لین چلے۔ سبحان اللہ۔ تسی کتے چلے ہو؟ میں کراچی مال لین چلے۔ تے ایتھے کی اسیں پھر آپ نعرے مارنے نکلے کیوں نہیں؟ لیکن یہ ڈگر ہے، طنز نہیں ہے، یہ حقائق ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے
بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم نے دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دینی ہے، آخرت پر تم نے اس کو ہی فائق سمجھنا ہے۔ فیصلہ تمہارا سب کا دنیا کے حق میں ہے، لیکن آخرت ہے تمہارے لیے اچھی، نتیجہ اچھا ہے، انجام اچھا ہے، مزوں کی زندگی ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ دیکھے ہیں، اگر ان کی رکعت رہ جاتی ہے تو ٹائم مار کے روتا مت، ہائے میری نماز رہ گئی، میری اقامت رہ گئی، اے تے سارا کچھ ہی رہ جائے، کسی نے غم فکر ہی کر، وہ شکر کرتا جان چھٹی درست اس طرح ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ فرمائیں جی، یہی ایک انداز ہے آج کے سبق میں۔ پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، ڈر جائیں، ہل جائیں ان کے دل۔ وما نزل من حق، اسی طرح جو اللہ نے حق اور سچ نازل کیا قرآن، کیا اس قرآن کے لیے، نصیحت کے لیے ابھی ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ جناب جو صاحب، میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ پڑھا لکھا چور، پڑھا لکھے چوری، بڑے بڑے دنا لوگ چوریاں کر رہے ہیں، وہ دنا پڑھا لکھا چور چڑھتا جا رہا ہے سیڑھیاں، تو جس گھر میں چوری کرنے کا اس کا پروگرام ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ آدھے نصیب اپنا اپنا بھلے آدھے نہ چھیڑ میں لگانا، وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ جب چڑھتے چڑھتے اوپری منزل پہ گیا تو اس کے کانوں میں یہ عید پڑ گئی، او درویش لگا ہے، الم یأن للذین آمنوا، ایمان والےو وہ وقت نہیں ہے آیا کہ اللہ دی ذکر تے قرآن واسطے تواڈے دل نرم ہو جائیں، خشیت پیدا ہو جائے۔ اس جملے نے اتنا اثر کیا، وہ چور اباؤٹ ٹرن ہو کے کہتا بلا بلا قد جاء الوقت، آن الوقت، باجی وقت آ گیا۔ قرآن نے اثر پیدا۔ ایک ہور چور دی داستان لکھی حضرت تواڈے واسطے، وہ اس طرح بیٹھے نا جی بیبیاں بہندیاں نا گھر، وہ اس طرح کر کے نا چلو وہ چلو یار سجن جو ہے، اچھا چور گیا تو وہ بیبی بھی تہجد پڑھے پئی تو بندہ بھی تہجد پڑھے، وہ درمیان بہ رہا، کدی وہ سنے تو کدی وہ سنے، اخیر آتا ہے یہاں دینا ہی بنتا، یہاں کو لینا کچھ نہیں، جو کچھ ایسی نا آتا بات تھی صحیح کر دے تو لگے رہو، میں چلیا اپنا حصہ میں رکھ چلیا۔ یہی سوال کیا، کوئی یار ٹائم آیا کہ نہیں ساڈا سی ٹھیک ہو جائیے، کوئی ٹائم آیا کہ نہیں ہے کہ تیرے دل نرم ہو جائیں، وہ اللہ کا خوف، وہ اللہ میں محبت، وہ اللہ کا ذکر، خوف، یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ ولا یکونوا، ساتھ اہل ایمان سے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اس سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے یہودی اور عیسائی، انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا، انہوں نے کتابوں میں تحریریں لکھی، انہوں نے اللہ کے قانون بدلے، حرام کو حلال، حلال کو حرام، انہوں نے بڑے بڑے رد و بدل کیے۔ فطال علیہ الامد، بڑی مدتیں بیت گئی، سال ہر سال بیت گئی، لگے میں کی ڈگر گئے، پھر ہوا کیا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل ہی سخت ہو گیا، وکثیر منہم، اکثر نافرمان۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جناب ڈار صاحب خواجہ صاحب، لینتہین اقوام ان ترکہم الجمعات، قوموں لوگوں کو باز آ جانا چاہیے جمعے چھوڑنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر تمہارے دلوں پہ مور کر دے، پھر تم نے دعائیں کرنی ہیں، اجازت اللہ تعالیٰ نے عاجزیاں کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے پروگرام کو حل نہیں کرنا، مورے کر دے گا، باز آ جاؤ۔ ایک اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اہل کتاب میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا،
جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے انہوں نے اپنے آپ تو بلا دیا تو دی ہے کون وہ اس طرح ساری زندگی ٹکرا مار مار کے فارغ ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وہ اپنی اوقات بھول گئے، اپنی ڈگر بھول گئے، اپنی غربت بھول گئے، اپنی بے بسیاں بھول گئے، بیماریاں بھول گئے۔ یہ ترجمہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت عالم ہیں، تے سرکار فرماندے نے میں اتنے بکریاں چراندا رہا۔ ہمارے فوتگی ہو گئی تھی، آپ نے بتایا تھا نا، عزیز وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو عزیزہ موقع پہ فوت ہو گئی، تو جو عزیز اب فوت ہوا ہے اس نے آپ جنازہ پڑھا ہے، کل وہ فوت ہو گیا۔ تو پیر سے بڑی دنیا سارے سلسلے، تو کیا بندے کا سلسلہ کیا ہے اس کو تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں علمو دنیا والو سن لو، یاد کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ وہ ذات گرامی ہے، مردہ زمین کو، ناکارہ زمین کو اللہ آباد کرتا ہے، اس میں نباتات انگوریاں اگاتا ہے، سبزے اگاتا ہے، باغ بہاریں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان فرما دی ہیں، عقل سے کام لو۔ کیا معنی ہے؟ قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کر غور کرو، یہ سارے غریب سن؟ نہیں، امیر بھی ایسا۔ یہ سارے جاہل تھے؟ نہیں، بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ یہ سارے بریڑے تھے؟ نہیں، بڑے بڑے صحت مند بھی تھے۔ بڑے بڑے نوجوان تھے جو عہد کر رہے تھے اگلے ہفتے سے ترجمہ شروع کرنا ہے، نماز شروع کرنی ہے، قبر میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول پاک نے کئی موقعوں پر جنت کی بشارتیں دیں، گارنٹیاں دیں۔ ممبر پر کھڑے ہو گئے عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام لگایا مدینہ، آپ نے فرمایا عثمان تیرے عمل کے بعد جنت میں کوئی شے نہیں روک سکتی داخل ہونا۔ مسجد نبوی کی توسیع کروائی، اپنے خرچے سے کروائی، فرمایا عثمان تیرا کام یہ ہے، اللہ تو جنتی ہے۔ اور رسول پاک کی صاحبزادی بیمار تھی، کیونکہ رسول پاک داماد نے جناب رقیہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، پریشان ہو گئے۔ حضرت پہلا غزوہ اسلام اور کفر کا پہلا غزوہ ہے تو میں نہیں جا سکا، کیا کروں؟ مثال دماغ تیری بھی رسول بیٹی ہے، صاحبزادی رقیہ، وہ بیمار ہے، تو اس کا علاج کر، تیمارداری کر، میں گارنٹی دیتا ہوں بدریوں میں تیرا نام بھی لکھا جائے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ تبوک کے حوالے سے آپ نے سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے دیے، 1000 دینار دیا، لیکن قبرستان پہ جا کے قبر پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت تمہارے پاس تو گارنٹیاں بہت ہیں، تمہاری وجہ سے عثمان تیری وجہ سے 1400 لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور قرآن میں لکھا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو فرماتے ہیں ساری باتیں صحیح ہے، لیکن قبر بھی آواز دیتی ہے، وہ کہتی ہے انا بیت الظلم، توجہ نے سنی چودھری، انا بیت الظلم، میں اندھیروں کا گھر ہوں، لائٹ ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت الدودہ، ادھر کیڑے مکوڑے تریاک اپنے ساتھ لے کر آنا۔ انا بیت الوحشہ، اسے وحشت ڈرونا کچھ بہت ہے، سنگی کو ساتھ لے کر آنا۔ ایسا لائٹ بند ہو جاتی ہے، کنی مصیبت پہنی، پریشان بندہ ہو جاتا، کوئی شے نظر تے قبر کے اندر سردی لگتی ہے تو بندہ کمبل کو سلسلہ کو لیٹے قبر کے اندر۔ ساڈا وڈا قبرستان تے آج نیولے پہ انتظار کر کے دب کے جاؤ، پھر اسی جانیے تو نیولا جائے۔ حضرات یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ توفیق دے، اللہ سے توفیق کی درخواست کریں، کوئی بہادری نہیں ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اور توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی بیویاں،
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا. کیا مانا؟ کسی کی مدد کر دی اور انہوں نے کیا یار جدو ہو جائے دے دیں. حدیث شریف کی بیان ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے نا بھٹ صاحب، قرض دیتا ہے نا بندہ، جس دن اس نے قرض دیا اسی دن اس کا صدقہ لکھا جا رہا ہے، صدقہ لکھا جا رہا ہے، صدقہ لکھا جا رہا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں، اس نے 10-20 ہزار کسی کو قرض حسنہ کے طور پہ دیا ہے تو ہر روز اس کا صدقہ لکھا جائے، 20,000 صدقہ، 20,000 صدقہ، 20,000 صدقہ، 20,000. جو بندہ کسی کی قبر بنا دیتا ہے، امام علم یار پھر میں اتنا اجر ملے گا جو بندہ کچھ عمارت بنا کے نا رہائش بنا کے وہ نام لوا دیں. قبر بنانے والے، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی خواتین. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ دیا انہوں نے، یضاعف لہم، ان کے لیے تو دگنا کیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے بڑا عمدہ عزت شرف والا رزق بھی ملے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ سارے صدیق ہیں. حضرات بڑھ صاحب دیتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان، یہ کتنے صحابہ بنے؟ 3 صحابہ اور ایک رسول کریم. احد پہاڑ پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میں سمجھا نہیں سکا. ہر شے کی جبلت اور نیچر جو اللہ نے بنائی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وہ بولیاں فرمایا کہ یہ بھی تسبیحات پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ آئی تو رسول پاک نے فرمایا تھا میں اس کالے پتھر کو جانتا ہوں، مجھے سلام کیا کرتا تھا. پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں جی، احد پہاڑ. تو وہ جب چڑھے نا اصحاب تو اس کے اندر نا وہ زلزلہ سا آ گیا، کمبنی لگ گئی پہاڑ کو. دو جن لفظ ہیں. رسول پاک نے اپنی ایڑی ماری، اس کن یا جبل، اور ٹھہر جاؤ، آرام کر. ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. بعد میں کرنا چاہتا ہوں، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے. تو وہ شہید ابھی ہوئے نہیں، فرمایا 2 شہید ہونا ہے. عمر صاحب بھی شہید ہوئے، عثمان صاحب بھی شہید ہوئے. رسول پاک کی مستقبل کی خبر، وہ بھی زبان رسالت سچی وحی کی خبر ہے. 2 شہید ہیں. اسکن یا جبل ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. تو سب سے پہلا صدیق ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. وہ کب بنے؟ رسول کریم جب معراج سے واپس آئے نا، حرم پاک میں داخل ہوئے، کہ سب تو پہلے چودھری نے ملاقات ہوئی. ابو جہل اس نے مذاق کیتا، کہنے لگے محمد صاحب کو نئی خبر ہے وے بتا کر. اس سال کے بعد فرمایا بہت عمدہ خبر ہے، ایسی اچھی خبر ہے جب میں کبھی نہیں سنی ہوگی. حدیث کے الفاظ میں کہتے ہیں ہاتھ ہے، بیان کرو کیا ہے. کہ جب رسالت بعد نے فرمایا نا کہ میں تو بیت المقدس میں گیا ہوں، راتوں رات گیا ہوں، تو وہ تو آنے گال آ گئے. کہتے محمد صاحب یار اتنا اچھا آدمی، اتنا سچا آدمی، یار تسی پتہ نہیں لگتا 40 دن لگتے ہیں جان لگیا تے 40 دن لگتے ہیں آن لگا، یار راتوں رات کس طرح ہو گیا. پھر کہنے لگا یہ طبیعت نہیں صحیح، پھر ویسے ہی گلا کرتا. کہنے لگا کچھ اور لوگوں کے سامنے بھی بیان کرو کہ مجھے میرے ہی سنا رہے ہو، اور پھر میں ساری دنیا کو بتاؤں گا. اور 2 ہو رہے ہیں آپ نے بیان کر دی. کہنے لگا یار یہ بڑی عجیب گل ہے، 40 دن لگ گئے. توجہ سننے والی بات. پھر کہتے ہیں اس کا یار ہے ابو بکر، تو وہ اس کی باتیں مانتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یار دیکھو محمد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر اگلی بات پہلا دوسرا تیسرا 7 آسمان بھی، بیت المقدس بھی، راتوں رات واپس بھی. مننے کون؟ ایمان والے منے ہیں الحمدللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، سیر آپ نے کی تھی، سائیاں کروائی ہے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام.
تو انہوں نے قسمیں اٹھا کے کہا جا کے ہمیں لات اور منات اور بزرگوں کی قسم کہ ہم نے محمد کریم کی زبان سے سنا ہے جو ہم تو سے کہہ رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے علا طول کہہ دیا محمد کریم سے جو تم نے سنا ہے جو سنا ہے سارا ہی سچ ہے. رسول پاک سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر میری تیری ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, میں تو بتایا ہی نہیں آپ کو, کس بنیاد پہ تو نے تصدیق کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بے تصدیق کہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ نے بتایا اللہ ہے, ہم نے پوچھا اللہ ہے, آپ نے فرمایا اللہ عرش پہ ہے, ہم نے مانا عرش پہ ہے, آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم نے مانا جنت ہے, ہم نے نہ جنت دیکھی نہ اللہ دیکھا نہ ہم نے عرش دیکھا, آپ کے کہنے پر ہم مانتے جا رہے ہیں. تو آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, علا طول من ہے. کہ آپ نے فرمایا انت صدیق امتی, میری امت کا پہلا صدیق تو ہے. وہ تو چودھری نکلے تو کہنے لگے یار گل نہیں, یہ سانو پتہ ہے کہ محمد کریم کبھی بیت المقدس گیا نہیں, نہ تجارتی سفر پہ نہ ویسے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے, اس سے سوال کرنے. سوال کیا کرنے؟ اچھا جی تھی مسجد گئے سو گئے تھا, اچھا تو کھڑکیاں کنیاں ہیں, دروازے کتنے ہیں؟ جڑا بندہ اتنا نماز وہ نماز پڑھ لگا دروازے کے اندر, کیڑا دروازہ کدھر کھول رہا ہے؟ نبی محترم نے فرمایا جب یہ سوالات شروع ہوئے میں ایک دم بڑا پریشان ہوا, بات سچی ہے میں گیا ہوں, نماز انبیاء کو میں نے پڑھائی ہے, میں وہ کھڑکیاں دروازے کے اندر ہیں, لیکن یہ سوچ ہی رہے تھے. فرمان آیا جبریل امین نے لا کے مسجد اقصی سامنے رکھ دی, وہ پھیر پھیر کے بخائی جاندے نے تو ایک گن گن کے دسی جاندے, ٹکرا مارنا والے ہو گئے. چودھری کہنے لگے یار گیا بھی نہیں تو ساری گلیں سجدہ میں. معراج سے واپس آیا نا, اس کے راستے میں وفد آ رہا تھا, قافلہ آ رہا تھا, وہ ڈر کے براغ لنگیا نا تو ایک اونٹ ڈر کے نسا دی لت ٹوٹ گئی. رسول پاک نے فرمایا ایک اور نشانی تو دس دیا, تھوڑا ایک قافلہ آ رہا تھے, تو انہوں نے پوچھا دے اونٹ ڈگا سی تو وہ لت ٹوٹی سی, وہ سارے آخر لگے فلانی جگہ تو ترے کے ڈگا, پتہ نہیں کی ہوا سی تو وہ لت ٹوٹ گئی. یہ زبان رسالت کی سچائی کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون, یہ سارے صدیق ہیں ایمان والے اللہ پر رسولوں پر. تو جو شہداء ہیں والشہداء عند ربہم, رب اپنے رب کے ہاں, لہم اجرہم و نورہم, ان کا اجر ان کا نور ان کے رب کے پاس ہے. کیا مطلب ہے حضرات؟ ذرا تھوڑا سا محبت کے ساتھ غور فرمائیں. نبی محترم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد, یا اس طرح سمجھو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, کوئی اہل ایمان خواہش نہیں کرے گا دنیا میں آنے کی الا شہید. گل سمجھ جا رہی؟ شہید کے علاوہ کوئی بندہ کامیاب ہونے والا یہ تمنا خواہش نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں. رسول پاک نے خود فرمایا میں پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. 3-4 بار آپ نے فرمایا کہ میں تمنا خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں. علت پوچھی گئی یہ معاملہ کیا ہے, کیوں ایسے کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ جو شہید ہوتے وقت لذت آتی ہے نا ان کو اللہ کی طرف سے, وہ جنت میں وہ لذت بھی نہیں ہے. وہ لذت اور مزہ شہادت کے دوران ہی میں جاتا ہے, یا اللہ ایک بار پھر کدی ذائقہ چکھیے نا سانو کھڑتے پھر شہید ہوئی پھر وہ سواد چکھیے. امام اللہ نے فرمایا ذاق طعم الایمان, ان لوگوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. ٹکے کے بعد نظر ہو ذائقہ چکھ دے, کدی پھرنی نہ ذائقہ, کدی جناب وہ دال روٹی کا ذائقہ, کدی چولوں کا ذائقہ, پھرنیاں دے ذائقے, کدی ایمان کا ذائقہ بھی چکھیا. جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا, قرآن نے فرمایا صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ ہے, جنہوں یہ چڑھ جاتا ہے اترتا ہے ہی نہیں. پھر ایویں نہیں کسی فرمایا جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا, جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھے میرے لال, ویکھے تے ابو جہل بھی ہے سی,
تے ویکھیا بلال بھی ایسی، جڑا بلال نے ویکھیا سی وہ بڑی دنیا مل کر اس طرح نہیں دیکھ سکے جو جناب بلال نے دیکھا۔ اس کا بھائی صلہ کیا ملا؟ جب مکہ فتح ہوا تو چابی لے کر آپ نے دروازہ کھولا تے سرکار دے نال بلال صاحب بھی سن تے اسامہ بن زید بھی سن تے عثمان بن طلحہ حاجہ بھی، تے پھر دروازہ بند، کوئی رشتہ دار، کوئی صحابی، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، کوئی آپ کے دروازہ بند تے کھولیا دروازہ، فارغ ہوئے تے بلال کو آپ نے بلایا، بلال ادھر آ۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان سنا، ورکر کو بلایا، مکے کی وادیوں میں مار کھانے والا آج مکے کی وادیوں میں اذان سنائے، اور کتنے سو بت رکھے سن، 360 بت، ان کی موجودگی میں جناب بلال جب اخبرنی ارجع عملی کا منذ اسلمت فی حیاتی کا، بلال جب سے مسلمان ہے وہ اپنی زندگی میں بتا دو صحیح تو کیڑا کیڑا عمل تینوں زیادہ پسند ہے؟ وہ پریشان، اکھاں تو آنسو، یا رسول اللہ میں شگرد تہاڈا، میں مرید، میں کی دسنا؟ رسول اللہ نہیں یار تیرا بڑا ٹور ہے۔ کی ٹور ہے جی؟ فرمایا تو چلتا ادھر ہے تو تیرے چلنے کی آواز جنت کا جو بلڈنگ اللہ نے تیری بنا دی وہ آہٹ میں نے کانوں سے سنی، بنگلے پہلا رب نے بنا دیتے ہیں، خبر رسول پاک نے سنا دی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ بد نصیب جنہوں کفر کیا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سارے ہی آگ والے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آگ سے، آگ والوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے، مرحومین کو جنت فردوس دے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، غریب غربا پریشان حال جو لوگ ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے، اور اللہ باران رحمت نازل فرمائے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی الم یان للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل دہل جائیں، خشیت آ جائے، نرم ہو جائے دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے نازل کیا قرآن اس کے بارے میں، ولا یکونوا، اور وہ نہ ہوں کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اور صدیوں پہلے، فطال علیہم الامد، ان پہ مدتیں لمبی ہوگی، فقست قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں نافرمان۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها، اس کے نکارہ یا مردہ ہونے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ارشاد ربانی ہے ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات، نشانیاں، لعلکم تاکلون، عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی بیویاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہو، یضاعف لہم، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت و شرف والا اجر، معاوضہ بھی ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، وہ سارے صدیق ہیں، بہت سچ کہنے والے لوگ ہیں، والشہداء، اور شہید ہونے والے لوگ ہیں، عند ربہم، اپنے ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونور، ان کے اجر بھی اور ان کے ایمان کے نور بھی محفوظ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب لوگ جہنم والے ہیں۔